آج زیادہ جو گفتگو ہے وہ تو میرا پروگرام یہ تھا کہ جو بچے یہاں پڑھتے ہیں علم کے لحاظ سے ان سے گفتگو کی جائے تاکہ ان کا حوصلہ بلند ہو. جو بچے علم حاصل کرتے ہیں وہ بڑے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، سب کے لیے ہے. لیکن چونکہ وہ علامہ صاحب نے گفتگو میں تھوڑا ٹائم ان کا بھی زیادہ لگا تھا تو بات شروع ہوگی تو پھر طالب علم ہے نا، ان کے لیے جب تک ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے نا اپنے بچوں کو تو یہ کامیاب نہیں ہوتے. یہ سارے اولاد والے توجہ سے سنیں. اپنے بچوں کو اگر آپ سپورٹ کریں گے، موڈا لاؤ گے، ان کی غلطیاں درگزر کرو گے. اگر بچے نے غلطی کر لی ہے تو اس کو خاندان میں پھیلانا نہیں ہے. یعنی میری ناک بڑھاتی ہے، مجھے زلیل کراتا ہے، یہ تو پتہ نہیں کہو جائے ہمیں. یہ ان کی بات ہے جن کے بچے بڑے ہیں، اور جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کا ایک شوق ہے. یہ دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمت و صدقہ جن کے گھر میں اولاد نہیں، اللہ کو اولاد آمین. یہ دعا کریں خصوصی طور پر، کیونکہ جب بچوں کی بات ہوتی ہے نا تو ان کے دل جو ہے نا وہ دوسری طرف جاتے ہیں، رونے کی طرف جاتے ہیں. سب کا دھیان رکھنا چاہیے نا، ہمیں ہر کسی کا دھیان رکھنا چاہیے. اب جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا گم ہو. کیا کہا؟ میرا بیٹا گم ہو، میرا پتر نیلام کر گیا. تو کریم آقا علیہ السلام کو اسلام میں ارشاد فرمایا اچھا. تو یہ گفتگو ہو رہی تو ایک بندہ اسے سنایا اچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بیٹا میں نے فلاں جگہ پر دیکھا تھا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو بتا رہا ہے وہاں سے جا کے بیٹا لے لے. اب نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا، وہ بندہ جانے لگا تو نبی پاک نے فرمایا ذرا پہلے بات کیا کہے گا وہاں جا کے. مست ہے صدی کہنا بیٹا تو کدھر ناس کے آئے ہے نا. جیسے بچہ گم ہوا ہو اور پھر اچانک وہ باپ کو ملے تو کیا باپ بیٹے کی کیفیت کیا ہوگی. اس نے اپنی کیفیت بیان کی. جو باپ بیٹا دور ہو تو جب وہ ملتے ہیں تو اس کی جو کیفیت تھی نا وہ بیان کی. نبی پاک علیہ السلام میں خیر جب تو اس کو ملے گا نا تو بیٹا کیا کہنا، بیٹا کیا کہنا پڑا. ہو سکتا ہے ان میں کوئی یتیم بچہ وہ سوچے میرا باپ ہوتا تو کیا ہوتا. جو یتیم ہوگا اس کے اوپر کیا بیتے گی. پھر اس طرح جب ہم اولاد کی بات کرتے ہیں نا، اولاد کو پڑھاؤ، اولاد کو یہ کرو، اولاد کو تو جو اس کی اولاد نہیں ہوتی نا اس پہ جو گزرتی ہے نا بس وہی جان سکتا ہے. دوسرا کس کو، دوسرے کو اس کے درد کا شاید ہو سکتا ہے پتا. جس کے دار میں درد نہیں ہوئی نا اس کو درد کا دار کے درد کا احساس نہیں ہے. اس کو ہوگی وہ کہتا ہے یار بس جان کاٹ لگی. تو جن کی اولاد کی دعا کرے گا ان کو آمین نیک اولاد عطا فرمائے. یہ میں کیوں یہ باتیں کرتا ہوں، اپنے بچوں کو سپورٹ کرو. کیا کرو؟ سپورٹ کرو. اچھا جن کے بچے نہیں چھوٹے بہن بھائی ہوں گے نا، اپنے بہن بھائیوں کو مونا سپورٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. اگر ان کی آپ سپورٹ بھائیوں کو تو بڑھاپے تک کرنی چاہیے، بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کی سپورٹ آخری دم تک کرنی چاہیے. اولاد جوان بھی ہو جائے تو پھر بھی بہن بھائیوں سے اپنا تعلق ویسے ہی رکھنا چاہیے. میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں آگے اے نا اے میرا ماموں کا بیٹا ہے، چاچا کا بیٹا ہے، اے میرا بھرا ہے. اسی بچپن تو اکٹھے ہیں، بڑا دل خوش ہوتا ہے. اسی بچپن تو اکٹھے ہیں، شروع تو اسی اکٹھے کام کر رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھو، میرا جو زندگی کا تجربہ ہے کٹھا بندہ میں اسے سوچ سکتا کہ ایک بندہ مار کھانا ورنہ کٹھے نہیں رہ سکتے. ایک بندہ مار کھاتا رہے، بس مار کھانے سے بڑا برداشت کرتا رہے، چلو خرچ بھی کرتا رہے، سب کچھ دیتا رہے، خاموش رہے، پھر اکٹھا رہ جاتا ہے. اگر بندہ اکڑ بھی رکھے تھے اکٹھا بھی رہ لیتا ہے جو ہو سکتا. یہ دنیا کا تجربہ ہے، جا کے چیک کر لیا. اچھا پھر اگلی بات بھی ہے، بندہ اکٹھا رہے کیا کرے. اکٹھا اس صورت میں آپ رہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ مار برداشت کرتا رہے چلے آپ کی. اچھا اس کے بدلے میں کیا ہے، یہ بڑی مزیدار بات ہے. کتنی مار کھا سکتا ہے، اس کے پاس ہوگا تو دے گا نا. کتنی مار کھا سکتا. دو بندے دو بھائی اکٹھے کام کرتے ہیں، جو ہے نا ساتھی میرے جو مجھے بات کرتے ہیں وہ
खुशी खुशी ना प्यार दे यार कि ऐसा साड़ी गल कर रहे बात तो सच्ची है ना यार। जो बंदा बर्दाश्त कर रहा है, जो बंदा दरगुजर कर रहा है, तो मस्त है, उसने भाई की बहन अपने साथ रख के पाल रहा है, ये बात अपनी भी जेब में रखे। कोई किसी को पाल नहीं सकता, सवाल ही नहीं। हम तो अपना पेट नहीं पाल सकते, किसी को पालना तो बड़ी बात की बात है। पेट की सूरत ऐसी, अगर एक गिलास पानी ना मिले तो बंदा फिर भी मर जाता है, अगर वो पानी अंदर चला जाए ना निकले तो फिर भी मर जाता है। तो जो बहन भाइयों को पालते हैं ना, जो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जो अपने घर वालों को पालते हैं, कहते यार मैं कितनी दिन सोचा हूं, मेरे बच्चे जवान हो गए थे, चल यार ओदे सदके अल्लाह तन्नू भी ना दे। ये बात ध्यान रखें। मैं आपको ना एक तजर्बाती बात बताने लगा हूं। ये बातें इस पे बहुत सारे मौलवी उलमा फतवे लगा देते हैं, लेकिन मैं बातें आपको बता रहा हूं सच। मिसाल के तौर पर आप गए हैं दुकानदार के पास, उससे सौदा लेना आपने, दुकानदार आपकी बड़ी हया करता है। क्या करता है? आपका बड़ा दीद करता है। वो कहता है यार चलो कोई गल नहीं, हाजी साहब, शेख साहब, चोई साहब, जो भी नाम देता है, कहता कोई गल नहीं, जहाँ सौदा ले। वो माड़ा है बेचारा, क्या है? फिर बोले चलो ऐसा कर लो भाई, फल लगाता है, उससे सौदा लिया, वो आपकी बड़ी हया करता है, बड़ा ही दीद करता है आपका, आपको फ्री में फल दे देता है। आप फल लेके घर में आ जाते हैं। अब क्या हुआ कि उसने आपको फल दिया अपने दुकान से, अपनी रेडी से। किसको दिया? लेने वाले को। अब लेने वाले ने पैसे नहीं दिए, अगली मरतबा फिर क्या होगा, फिर ये जाएगा, फिर उसको पैसे नहीं देगा, फल दे देगा। फिर होगा क्या? अल्लाह फरमाएगा अच्छा, अल्लाह फिर तेरा नसीब उसको दिया करेगा, क्योंकि वो तो नसीब ही तेरा था, वो तो नसीब ही तेरा था, खाने तूने और तेरे बच्चों ने था, तूने उसको पैसे नहीं दिया। कायनात का मालिक फिर कानून अपना वो कहता अच्छा तू उससे लेके आता है तो ये तेरा नसीब ही, लिहाजा पहले मैं उसको दिया करूंगा, फिर वो तू किसका मोहताज हो गया? बड़े खाने खाने ना तो फ्री लेना बाहर जाके हैं, ना उसको जाके मान चुक लेना फ्री, गांधी कोई नहीं, एक पागल हो गया। करना क्या चाहिए? पगले तो एक काम कर, तो एक चलिया एक काम कर, तू उसके पास फल लेने जा, फल बनता है 2000 का, तो उसको दे दिया 2500 रुपया। कितना दे दिया? 2500 रुपया। वो 500 उसका नसीब था, जो फालतू तू दे रहा वो उसका नसीब था, अल्लाह ने तुझे दिया। अब क्या हुआ? तूने उससे फल भी लिया, उस पर एहसान भी किया, उसकी वो तेरी कदर भी करेगा, और उसका नसीब उसको तू वापस कराया। फिर होगा क्या? अल्लाह उसका नसीब तुझे दिया करेगा, तू जाके उसको दिया करेगा, तेरी मुफ्त बेजा बेजा बन जाया करेगा। ये जो बांटने वाले ना, बांटने वाले तवज्जो से सुन लो, जो अपने भाइयों को पालते हैं, वे आपका नहीं है माल इसमें, नहीं नहीं, ये बहनों को जो देती हो, भाइयों को जो देती है, बहनें अपने भाइयों को देती हैं, जो अपने घरों से अपने बहन भाई, हमारे बहन भाई को पालते हो ना, उसका नसीब है। अल्लाह ने बांटने वाले को दिया, अल्लाह गलती नहीं करता, अल्लाह ने गलती ना तानु देता ना ना, अल्लाह गलती से पाक है। अल्लाह कहता है अच्छा इसने ये बांटने वाला है, लिहाजा जो जरूरतमंद है उनका माल मैं इनको दूंगा, क्योंकि बड़ी ईमानदारी में बन रहा है। क्या करता है? ये बड़ी ईमानदारी से बांटता है। फिर जब वो देता है ना, तो वो उसका माल जो माड़ा होता है ना, बहन भाई में माड़े होते हैं, तो बड़ी बात नहीं है, रिश्तेदारों में अजीजों करवाने। मैं ये बात आपको क्यों बात कर रहा हूँ? इसलिए मेरे भाइयों, हमारी एक मुआशरे में बात आ गई है, जो दो भाई, दो दोस्त, दो काम करने वाले अगर 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं ना, तो ये बात मेरी जिंदगी का तलख तजर्बा है, मेरा क्या या हर किसी का तजर्बा होगा इसमें, कि यारी निभती हो तो है जब हम एक बंदा मार खानदार रहे। बहन भाइयों के साथ चली उसी सूरत में सकेगा, तू खर्च कर, बहन भाइयों को दे, देने के बाद बापा नहीं करनी, मैं पालना इन्होंने, मैं इन्होंने पालना, मैं इन्होंने देना। अच्छा तू उसको तो पालता है, तो तुझे कौन पालता है? तो जो तुझे पालता है वही उसी को भी पालता है।
تیری غلط فہمی ہے کہیں. اس کا کتنا بڑا کرم ہے. چلے ایک بات بتائیں, ایک فقیر مانگنے والا آپ کے گھر میں آ گیا, آپ نے اس کو دے دیا مانگنے کے بعد, اس نے مانگا آپ نے اس کو دے دیا, آپ نے پلے سے دیا؟ نہیں, اس کا نصیب تھا, اللہ نے تمہیں دیا, اور پھر اللہ نے تمہیں دے کر اس کو تمہارے پاس بھیجا کہ تیرا نصیب میں انہوں دیتا ہے, تو اس کے گھر سے جا کے لے گیا. وہ بیچارہ دکھا کھاتے 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 کہاں پہنچتا ہے؟ جہاں اس کا نصیب ہوتا ہے. وہ پتہ نہیں کتنے دکھے کھا کے بیچارہ وہاں پہنچتا ہے, پھر وہ آپ سے آگے مانگتا ہے, اللہ نے میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. ماں نا چھوٹے بچے کے ہاتھ میں قلم دیتی ہے, پین دیتی ہے بچپن میں, اور اوپر ہاتھ رکھتی ہے, اپنا نیچے ہاتھ رکھتی ہے بچے کا, اور درمیان میں ایسے پینسل پکڑاتی ہے ایسے, اور لکھتے بیٹا لکھو الف با تا سا اے بی سی, ایسے ہے نا. جب بچہ لکھ لیتا ہے تو وہ لکھا کس نے ہوتا ہے؟ بولو یار, اوپر ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ لکھا کس نے ہوتا ہے؟ جب بچہ لکھ لیتا ماں کے لیے شاباش بیٹا تو نے کتنا چنگا لکھا ہے. اسی طرح کائنات کا مالک کرتا ہے, وہ مالک دیتا تجھے ہے, اپنا ہاتھ اوپر رکھتا ہے, تیرا ہاتھ نیچے رکھ کے تیرے ہاتھ سے تقسیم کرا کے تو مالک فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو یار کتنا چنگا بندہ ہے, میرے بندے کو تقسیم کرا. باتیں کتابوں سے نہیں ملیں گی آپ ٹھیک ہے. میرے کو 50 مزدور کام کر دینے, میں انہوں نے دینا چلے تو کیا ہو گیا تجھے؟ وہ مدینہ شریف میں تھا تو ایک ساتھی ہمارے وہاں پہ دسترخوان لگاتے ہیں, دعا کریں اللہ مدینہ شریف میں دسترخوان دے, دعا کر دیں اللہ مان لیں. تو وہاں پہ دسترخوان لگاتا ہے وہ, تو وہ دسترخوان جو وہاں سفرہ اس کو بولتے ہیں, دسترخوان لگاتے ہیں, روزہ کرواتے ہیں رمضان میں. آپ کو بات بتانا ہے تو المیاں جو کہتے ہیں میرے کو 50 مزدور کام کر دینے میں انہوں نے پیسے دینا, میرے کو 10 مزدور کام کر دینے میں انہوں نے پیسے دینا, میں اپنے بہن بھائیوں کو پالتا ہوں, میں اپنے رشتہ داروں کو پالتا ہوں. یہ اپنے دماغ سے کیڑا نکال دو. یہ ضروری نہیں کہ کیڑا امرود ہی ہوئے, ہاں جی یہ کیڑا دماغ سے بھی ہو سکتا ہے. ہمیں کیڑا دماغ میں پالنا نہ, میں اپنے بہن بھائیوں کو میں پالتا ہوں, میرے بچوں کو میں دیتا ہوں, یہ سارے میرے ملازم نے. پاگل ہو گیا تو کیا ہو گیا تجھے؟ میں آپ کو بات بتانا وہ مدینہ منورہ کی, اور ساتھیوں کو پتا ہے جو میں سب مدینہ شریف میں جاتے ہیں. ایک ساتھی وہاں پہ سفرہ دسترخوان لگاتے ہیں, روزہ کرواتے ہیں وہاں پر. تو روزہ کھولنے کے لیے بندہ کھڑا ہوا تھا, 45-50 سال کا بندہ ہوگا, موٹے کو اس نے پرنا رکھا تھا جیسے سادہ گاؤں کے لوگ رکھتے ہیں نا. تو خوب مطلب وہ نا تقسیم کرنا شروع نہیں کر رہے تھے, 15 منٹ رہ گئے تھے روزہ کھولنے میں. وہ بندہ بار بار آئے نا, اسے آ کے یار بہو جی تاری مہربانی تقسیم کرنا شروع کر دو, تاری مہربانی تقسیم کرنا شروع کر دو. جو لینے والا تھا وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ دینے والے کو. تاری مہربانی شروع کر دو, 15 منٹ رہ گئے نہیں. دینے والا تھوڑا گرم ہو گیا, کہتے بھائی یار جو تھے آرام میں بیٹھے تو چمچا سے بانٹنے والوں کی عادت ہوتی ہے, بانٹنے والوں کی عادت ہے. چل چل بیٹھ, چل چل بتے بھیا. اس نے کہا چل چل بھیا, کہتا آرام میں رہا ہے تو کیا کہتا ہے بھائی آرام میں. گنبد خطرہ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے سائیاں نے کسی عہدی ڈیوٹی لاتی ہے, ہمیں نوڈا رہے گا. اور ممبر رسول پر بیٹھتے کیا نا, اس کے بعد اس بندے کا سسٹم وہاں چل ہی نہیں رہا, صحیح چل ہی نہیں رہا. آخر ایسا ہوا کہ پچھلے سال اس کو اس کا نام ہی مسجد نبی کو سسٹم سے خارج ہو گیا, کسی کے پاس اب وہ کر رہا ہے. یہ بانٹنے والے توجہ سے سن رہے میں نا, کائنات کے مالک نے کسی اور کی ڈیوٹی لگا دی تو ہوتا رہے گا, تو پھر خود لائن میں لگا کرے گا, ہاں پھر تو لیا کرے گا جا کے لائن میں. یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا آپس میں, یا دوست ہیں آپ کے, بہن بھائی ہیں, دوست ہیں, میں ان کی بات کروں جو حلال اور پاک پلانے والے ہیں. کوئی شراب پلاتا ہے, کوئی زنا کرتے پھرنے کی جاتا ہے, کوئی برے کام کرتا ہے, ان کے لیے بات نہیں ہے. یہ ان کی بات ہے جو بہن بھائی. اور بہن ایک بات, یہ بات چل پڑی ہے تو بات توجہ سے سن لو, میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. آپ اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوست احباب کو پالا کرو, خود دیا کرو.
نصیب تو اس کا ہے. سنو ذرا, جب بچہ 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, کتنی دیر کا, 4 مہینے 10 دن کا, یا 4 مہینے کا, جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے. کون آتا ہے؟ فرشتہ. اس کے اندر روح ڈالتا ہے. کیا ڈالتا ہے؟ پھر بولیں روح. میں کہہ رہا ہوں, وہ بیٹیاں, وہ ہماری بہنیں جن کے گھر میں اولاد ہوتی ہے, جس دن اس کی اللہ اولاد دیتا ہے اور جب اس کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ بچے میں روح ڈالتا ہوگا, اس دن تو فرشتے سارے دیکھتے ہوں گے کہ روح نئی دنیا میں گئی ہے. اور اس بیٹی پر, اس بہن پر نگاہ ہوگی اس وقت پورے فرشتوں کی, کائنات کا مالک حکم دیتا ہے اللہ, اس کا نصیب دیکھیں کیا. اچھا, بچہ روح ڈالتا ہے, اس کو کیا ڈالتا ہے؟ فرشتہ روح ڈالتا ہے. روح ڈالنے کے بعد سب سے پہلے کیا لکھتا ہے؟ اس کا نصیب. کیا لکھتا ہے؟ اس کا نصیب. اللہ نے لکھ دیا. کیا کر دیا؟ اللہ نے لکھ دیا. وہ ایک چلے, وہ ایک پاگل, وہ سوچ تو صحیح, تو کہتا ہے میں چلانا, وہ اس نے لکھ دیا. پردے میں سننے والی بہن بیٹی, مالک نے اس کے نصیب میں لکھ دیا کہ اس کے نصیب میں اتنا ہے. اب مالک نے اس کا نصیب تجھے دینا شروع کر دیا کہ چل تجھے دوں گا, تو اس کو دیا کر تاکہ تیری محبت عزت. تو تو کہتا میں دیتا ہوں ان کو. نہیں یار, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا چلو ایسا کر لو, اس کو میں اور آسان کر دیتا ہوں. ایک ماں کے گھر میں اولاد پیدا ہوئی, بولو پھر بولو, ماں کے گھر میں اولاد پیدا ہوئی. اچھا, اب اولاد کو وہ ماں دودھ پلاتی ہے, بولو پھر بولو. آپ کیا محسوس کرتے ہیں, وہ دودھ کس کے لیے ہے؟ جو اس کے گھر میں پیدا ہوا ہے. مالک ہے نا, اس نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا بندوبست کر دیا. لیکن ذریعہ کس کو بنایا؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ ذریعہ کوئی بنا, عزت اس کی بن گئی, بنا اس کا بن گیا. رزق تو اس کو دینا ہی دینا, اس نے رزق تو اس وقت بھی دیتا تھا ماں کے پیٹ میں تھا وہ. تو جو آپس میں یہ نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا, جوان جو ہیں گرم خون ہوتا ہے نا, میں نہیں پڑھانا رہنا, میرا کوئی تعلق نہیں پڑھانا, میں کیوں پڑھانا رہا, میں میرا پڑھانا. میرے یہ بات ذہن میں رکھو, اپنے بہن بھائی, اپنے بہن بھائیوں کے بچے جتنی خدمت ہو سکے کرو, لیکن ایک بات ذہن میں رکھو, اولاد کو پیچھے کر کے بہن بھائیوں کو آگے نہ کرو. بہن بھائیوں کا بہن بھائیوں کو دو, اولاد کا حق اولاد کو دو, ماں باپ کا حق ماں باپ کو دو. اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں بہن بھائیوں کو پیچھے کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور اولاد کو ترجیح دے دیتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اولاد کو پیچھے کر دیتے ہیں اور بہن بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں. جس کا جو حق ہے اس کو دینا چاہیے. میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے, بڑا ایمان تازہ ہو. سبحان اللہ. کہ انسان کو جو موت آتی ہے نا, اس کے بارے میں وہ حدیث پاک ہے, لیکن طبیعت بڑی خوش ہوئی اس کو پڑھ کے. ویسے تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ایک پڑھی ہے, کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے. کیا ہے؟ تحفہ. ورنہ تو آپ کے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہ میں بات بہن بھائی والی کیوں سنائی ہے؟ اسی کو اٹھا کے بچوں پہ لے کے آئے. اس کو اب باپ کیا کرتا ہے, میں صبح نکلتا ہوں رات کو آتا ہوں, میں کتنی دیر تو رو پالوں گا. کیا کرتا ہے, کیا کون رہا ہے باپ, کس کو کیا رہا ہے, میں کتنی دیر تو پال سکنا. اللہ کا شکر کر, وہ تجھے نہیں پال رہے. اب دونوں خود فیصلہ کر لو. جہاں باپ پالتا ہے وہاں بچوں کی نیچر, سوچ اور وے آف ٹاکنگ کیا ہوتا ہے, اور جہاں بچے پالتے ہیں وہاں دیکھ لو کیا آتا ہے. شکر کر تو پال رہا ہے. حقیقت میں تو نہیں پال رہا, اللہ تیرے سے کام لے رہا ہے. اگر اللہ نے تجھے تیری اولاد کا محتاج کر دیا تو رل جائے گا. شکر کر تو پال رہا ہے ان کو. ہم کیا کہتے ہیں, یہ گاڑی محل ہے کہ یہ موٹر سائیکل محل تھی, پیٹرول کے پیسے محل ہے نا, یہ جڑا لنگر ہے نا, لنگر تے کھانے میں کھانا چلے یار. اتنے بندیاں دا نصیب, اگر کسی کا تیرے نال رل گیا تے تیری ایش ہو گئی. کتنے بندے ہیں ان کا نصیب تیرے کھاتے میں آ گیا. نظام ہے نا کھانے کا. تو جس کو اللہ تعالیٰ
دینا شروع کر دے، بولو اللہ تعالیٰ دینا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں، چنگی چنگی جگہ ہوتی ہیں نا، بھی ذہن رکھ لیں، اللہ تعالیٰ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ گندے برتن میں منگتا، اللہ کا ہو تو ڈلے گا، کسی کے پیسے پہ مال رکھنے والا کبھی کسی کو دیتا نہیں ہے، لیتا ہے، بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، انہوں نہیں دینا، سارے لائن میں لگے ہوئے کیا کہتے ہیں، انہوں نہیں دینا، اچھا اس کو دے گے تو دل میں بغض رکھنا، انہوں نے کیوں دوا، انہوں نے کہیں ضروری مندی ہے، تو دے رہے پاگل، تو دے رہے، جو نصیب ہے نا، نصیب کا تعلق نیکی اور بدی سے نہیں ہے، کیا کہا میں نے؟ نصیب کا تعلق یعنی آگے ایک بندہ پنجوں میں نماز پڑھتا سب تو بہت امیر ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، نصیب مالک نے لکھ دیا ہے نا۔ آپ گندم بولتے ہیں نا، جب دیکھا ہوگا اس کو زمینداروں کو، وہ ایسے پھینکتا جاتا ہے گندم، کہیں تھوڑے دانے گرتے ہیں کہیں زیادہ دانے گرتے ہیں، پورے شاہ کہتے ہیں اکرام تو انا تمہیں بس بس کرم زبانوں، اکرام تو کچھ نہ دیں ایویں جہاں جہانوں، مالک ہے نا، یہ نیاز ہے، کسی کو رات ایک بھی نہیں دیتا، کئی جنے نماز پڑھا دو ہی پڑھے نے، مالک ہے نا، کسی کو اتنا دیا اس کو پتہ ہی نہیں دنیا کا رزق ہے کتنا، اور کوئی ترستا ہے کہ رات کو مجھے روٹی مل جائے، مالک کی تقسیم ہے، اللہ کی یہ تقسیم ہے، بانٹتے وقت کیا کرتے وقت، بانٹتے وقت، یہ بندہ صرف بانٹنے والا ہی سمجھا سکتا ہے، دوسرا سمجھا سکتا ہے، دوسرے کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ کہتا ہے کہ پیر صاحب میرے پاس گورنمنٹ پاس یہ پیسے جمع کرنے لگے، میں یار کون جمع ہے، تو بانٹنے کی بات کرنا ہے، بانٹنے والا کون، دینے والا، چاہے ایک بہن بہن کو دیتے ہو، چاہے ایک دوست کو کھلاتے ہو، چاہے 10 کو کھلاتے ہو، چاہے ساری دنیا کو کھلا رہے ہو، بانٹنے والا، بانٹتے وقت، کس وقت، بانٹتے وقت، بانٹنے والا، بانٹتے وقت، جس کو دے رہا نا اس کے بارے میں تیرے دل میں بغض نہیں ہونا چاہیے، ایسے بڑا پیڑا ہے، ایسے ٹھیک نہیں ہے، تجھے کیا کرتا ہے، اللہ تجھے دیتے ہوگا دیکھتا ہے تیرا کردار کیا ہے، اللہ دیتے ہوگا دیکھتا ہے، کردار پہ رزق نہیں ملتا، رزق ملتا اس کے کرم سے، کردار پہ نہیں ملتا، نہیں کردار پہ ملتا تو طوائف کو ملتا ہی نہ، زنا کرنے والوں کو ملتا ہی نہ، بغض کینہ رکھنے والوں کو ملتا ہی نہ، جو لوگوں کے حق مارتا اس کو ملتا ہی نہ، کردار پہ نہیں، اللہ کے کرم سے رزق دیتا ہے وہ، ہاں یہ ضرور ہے، جو غلط کام کرتا ہے پھر اس کے رزق کی برکت ختم کر دیتا ہے اللہ، اس کے رزق میں برکت رہتی ہی نہیں ہے، پھر جو بانٹنے والے ہیں نا، کون، جن کے پاس لوگ کام کرتے ہیں، چاہے وہ ایک ملازمہ بھی ہے، یا آپ باہر نکل کے روڈ پہ کسی کو دے رہے ہو تو کسی کا لباس دیکھ کے نہیں، کسی کا چہرہ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا کہ اس کو دوں یا نہ دوں، آپ کا جی چاہے دے دو، نہیں دے دو نہیں دو، ہاں ایک بات کا دھیان رکھو، آپ کو پتہ چل گیا ہے بندہ چرس پی رہا ہے، یہ بندہ نشئی ہے، اس کے دوں گا تو اپنی جوان پر ظلم کرے گا، اس کے بچوں کو دے دو، بات ختم، مقصد اس کا بھلا ہے، تو جو دینے بانٹنے والے ہیں کون، پھر بولے آپ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ میں بانٹنے والا بنا دے، کیا دعا کرو گے، پھر بولو کیا، اللہ تقسیم کرنے والا دے دے، پھر بولو کیا کرنا، اللہ کے بچے، یہ جو جوان چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا، یہ بھی سن لو، یہ جو جوان بیٹھے ہیں یہ بھی سنو میرا بیٹا، اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے بانٹنے والا بنا، بیٹیاں جو میری بیٹھی ہیں بھی دعا کرو اللہ ہمیں بانٹنے والا بنا دے، اب ایک بانٹنے والے میں سوال ہے، ہوگا تو بانٹے گیا نا، پھر بولو ایک بندے کے پاس ہے ہی نہیں، پھر بولو تو بانٹے گا کیا وہ نہیں بانٹ سکتا، تو جب اللہ بانٹنے والا بنائے گا تو میں بتاتا ہوں تو سنو، جب اللہ بانٹنے والا بنائے گا پہلے وہ تجھے دے گا، پہلے وہ تجھے دے گا پھر تو بانٹے گا، ایسا ہی ہے، لیکن اس میں ایک اور بڑا نقطہ جا رہا تھا، بندہ کہتا اللہ تم مجھے میں مسجد بھی بناؤں گا، میں مدرسہ بھی بناؤں گا، میں غریبانوں کی تقسیم کراں گا،
میں ہمارے بہت سارے لوگوں کو دعا کروں گا اللہ تمہیں دے دے, اللہ تعالیٰ اس کی سن لیتا ہے, اس کو دینا شروع کر دیتا ہے. وہ بھی لگتا ہے بھاجی صبح نکلنا رات کو آنا, اتنی میں محنت کرنا, میں تو محنت کر کر کے لے کے آنا, میں کیوں نہ رنگ سے ہوں. یہ وہی بندہ ہے آج بہت سارے امیر ترین ہو گیا, بہت سارا پیسہ ملا, وہی بندہ ہے جو کہتا تھا نا مجھے میں مسجد بھی بناؤں گا, مدرسہ بھی بناؤں گا, غریبوں بھی بناؤں گا. جب اس نے دے دیا تو دھیان کدھر آ گیا؟ میں صبح نکلنا رات کو آنا, یہ نہیں میں محنت کرنا. صبح اگر محنت پہ ملتا تو سب سے زیادہ آپ کی بٹی کے آگے کھڑے ہونے والے کو ملتا. اگر محنت پہ ملتا, جو مزدور سارا دن نیچے اٹھاتا ہے اس کو ملتا, جو محنت پہ ملتا ہے, جو سارا دن پانڈی پورا کرتا ہے اس کو ملتا. محنت پہ ضرور ملتا ہے لیکن ملتا محنت کے بعد اس کے کرم پر. ہمیں یہ بانٹنے کی عادت ختم نہیں کرنی چاہیے. کیا کہا میں نے؟ پھر بولو, بانٹنے کی عادت ختم نہیں کرنی چاہیے. ایک بندے کو دینے کی توفیق ہے, ایک کو دے دو. کیا کہا میں نے؟ ایک کو دینے کی توفیق, ایک کو دے دو. دو کو دینے کی توفیق ہے, دو کو دے. یہ بچے آتے ہیں, بچے آتے ہیں جو یہ کیا کرتے ہیں, دوسرے کے ٹفن سے روٹی نکال کے کھائے. بچے ہیں, ان کو یہ سمجھاتا ہوں بیٹا ایسا نہ کرو. آپ جان بوجھ کے وہاں پر روٹی اس کو بٹھا کے کھلاؤ. کیا کرو؟ پھر بولو, جان بوجھ کے روٹی بٹھا کے کھلاؤ. جب دوست اکٹھے بیٹھ کے روٹی کھاتے ہیں نا, یہ معاشرے کی بات ہے, اسٹیج پر کرنے والی نہیں, ویسے دنیاوی سمجھاتا ہوں. چار دوست گئے روٹی کھانے کے لیے, کیا کرنے کے لیے؟ پہلے فیصلہ کیا باہر روٹی کھانی ہے. اب چاروں نے فیصلہ کر لیا, اب روٹی کھانے کے لیے باہر چلے گئے. اب وہاں جب گئے تو وہاں بیٹھ کے روٹی کھائی, بل بن گیا بابا سارا. وہاں سے روٹی کھانے بل تو بنے گا نا. اب وہاں پر دو ماحول ہوتے ہیں, ایک ماحول یہ کہتا ہے میں دینا, دوسرا کہتا ہے میں دینا, تیسرا کہتا ہے میں دینا, چوتھا کہتا ہے بل بحث ہو رہی ہوتی ہے. ایک ماحول یہ ہوتا ہے, اور ایک ماحول یہ بھی ہوتا ہے کہ رام روٹی کھا کے نا تو تیلا رہ کے دانے سے مارتے مارتے باہر نکل جاتے, پیسے نہ دینے میں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ناراض نہیں ہونا میری بات سے. اچھا بات تو بتائیں, اللہ پھر تیلا دانے سے مارنے والے کو دے گا یا اتنے بیٹھ کے پیسے دینے والے کو دے گا؟ فیصلہ پھر آپ نے کرنا, تیلا مارنا ہے تو مارنا کرنا. سمجھ آ گئی؟ جہاں بیٹھ کے کھاؤ تو خود خرچ کرو, اللہ ان کا نصیب تمہیں دے رہا ہے. اللہ کی راہ میں دیتے وقت کبھی نہ سوچو, خدا کی قسم کبھی اس کی راہ میں دینے والا بھی بڑا رہتا ہے, وہ تو تیرے مرنے کے بعد بھی لوگ تیرے چرچے کریں گے. آج داتا علی فیری کے مزار پر گئے نا, اور والوں بولو کبھی گئے نہیں بھی گئے تو جایا کرو یار. کیا کرو؟ جایا کرو, جا کے دیکھا کرو آنکھوں سے. کھا کے بھی جانتے رہتے, لے کے بھی جانتے رہتے. نہیں ہوتا ایسا؟ لاکھوں دنیا کھاتی ہے, لاکھوں دنیا لے کے جاتی ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ایسا ہو رہا؟ لاکھوں دنیا کھاتی ہے. یہ ہوا کیا ان کے ساتھ؟ سنو ذرا, جب اللہ نے داتا صاحب کو دیا نا, توجہ سننا توجہ سے, اللہ پاک نے داتا صاحب کو دیا مال دولت, کیا مال دولت, انہوں نے پھر اسی راہ میں واپس کر دیا. اللہ تیرے راج میں پھر روکن کھواتا, پھر دیا, پھر دے دیا واپس, پھر دیا, پھر مخلوق کو دے دیا, پھر دیا, پھر مخلوق کو دے دیا. وہ ساری زندگی ان کو دیتا رہا, یہ ساری زندگی اس کو واپس کرتے رہے. اب جب اللہ نے دیکھا یہ میرا مال مجھے واپس کر, اللہ تو پھر بڑھا کے دیتا ہے نا. اچھا اب بندہ مار گیا, کیا بندہ داتا صاحب علیہ رحمہ 950 پونے 10 سال دنیا سے پہلے, یعنی 950 سال پونے 10 سال پہلے دنیا سے چلے گئے. لیکن اپنی زندگی میں 60 سال 70 سال 80 سال جتنی بندے کی زندگی ہو, اپنی زندگی میں اللہ ان کو دیتا رہو, اللہ کی بارگاہ میں واپس دیتے رہے. اب بندہ مر گیا, 10 سال گزر گئے, اللہ فرماتا ہے موت تجھے آنی ہے, مجھے تو نہیں آنی نا. تیرا عمل ختم ہوا, میرا یہ ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں تیرے آستانے سے تقسیم کرتا رہوں گا, میں تیرے آستانے سے تقسیم کرتا رہوں گا, تیرے آستانے سے. سبحان اللہ. بانٹنے والا کبھی مارا نہیں رہتا, بانٹنے والا کبھی غریب نہیں رہتا.
चोरी करने वाला कभी अमीर नहीं होता, चाहे वो जूतियां चोरी करने वाला हो, चाहे वो रोटी चोरी करने वाला हो, चाहे चोरी करने वाला छोटा हो या बड़ा, वो कभी अमीर, अच्छा अमीर हो भी जाए क्या, जैसे हमारे मुल्क के पाकिस्तान के बड़े बड़े सारे सियासतदान राज्य के अमीर ने, राज्य के चोर ने, क्या कहा मैंने, किसी सियासी जमात से भी तल्लुक है, राज्य के अमीर ने, राज्य के चोर ने। अब अमीर और चोर का फैसला आपने करना है, जितने अमीर ने उनने, चोर ने उनने जलील हो रहे ने, नहीं हो रहे। अब फैसला उन्होंने क्या किया, कहते जिल्लत होती हो जाए, पैसा आना चाहिए, ये बात यहाँ तक ठीक है। अमीर भी ने, राज्य के बहुत अच्छे अच्छे भी सियासतदान है, आप असेंबली में देखें ऐसी ऐसी गुफ्तगू करते हैं, बंदा कहता है यार ऐसे ईमान वाला कमाल बंदे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे, बिल्कुल चोरों की सिर्फ बात कर रहे हैं, वो किसी भी सियासी जमात में हो, किसी एक जमात की बात भी नहीं हो रही। अच्छा वो चोर भी हो गए, अमीर भी हो गए, अच्छा सुनना जरा बात, जलील भी हो गए, ये है दुनिया। क्या दुनिया? कितनी जिंदगी है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, उसके बाद हमेशा हमेशा जहाँ रहना है। आए पता मेरे नबी ने क्या फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया चोर जब चोरी करता है तो वो मोमिन रहता नहीं है। चोर दुनिया में तो चलो हो सकता है, मानो सर लेके ताकत है चले जाएंगे, मरने के बाद क्या होगा फिर, मैं बताता हूँ क्या होगा फिर। जिनका पैसा खाया ना, इनका हाथ होगा, और जिन्होंने खाया है क़यामत वाले दिन उनका गिरेबान होगा। किसी भी सियासी जमात से तल्लुक रखता है, वो किसी भी मुआशरे में, किसी भी माहौल में है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि बंदा सोचता है यार देखो वो भी तो है ना, वरना माल खा के अमीर हो गए, पीर साहब कहते हैं चोर अमीर नहीं होता। मेरे भाइयों ये बात अपने ज़हन में रख लो, चोर तो चोर ही होता है ना। अच्छा फिर कहते क्या, पहले माल चोरी किया, क्या किया, माल चोरी किया, डरो ना, आपके मुल्क को वहां लाके खड़ा कर दिया, खुदा की कसम ये अल्लाह के करम से आपका मुल्क चल रहा है। मैं आपको मिंबर रसूल पर बैठ के कह रहा हूँ, ये मुल्क इन्होंने वहां खड़ा कर दिया है जहां पर बांग्लादेश बनना था। अल्लाह ने अपने फजल करम से इसको बचा के रखा है। ये डर के मारे नहीं कह रहे कि कौम हमें मार देगी, ये डर के मारे नहीं कह रहे, मैं मिंबर रसूल पर कह रहा हूं, ये डर के मारे नहीं कह रहे कि कौम हमें मार देगी, खौफ से नहीं कह रही। अरबों खरबों रुपए ले गए, कौम बेचारी रोटी को तरस रही है, लोग 2-2 किलो 4-4 किलो आटा घर में लेके आते हैं। और याद रखो दुनिया तो दुनिया है, ये चंद रोजा दुनिया है। दुनिया में जब से दुनिया बनी है कोई जर्नैल नहीं रहा, कोई एसपी डीएसपी नहीं रहा, कोई आईजी डीआईजी नहीं रहा, कोई सियासतदान नहीं रहा, कोई अमीर गरीब, कोई गरीब, कोई कारोबारी, कोई मुलाजिम पेशा, जो भी दुनिया में आया है वो दुनिया से चला गया है। एक बात को याद रखो, जाना आपने भी है। अब कहते क्या है, जाने के बाद हम अपने बच्चों से कह के जाते हैं ये मस्जिद बना देना मेरे पैसों की, मेरे पैसे अल्लाह की राह में खर्च कर देना तुम, अल्लाह भी बड़ा बेनियाज है, वो भी तेरी औलाद से ये काम नहीं लेता। अल्लाह को तेरे नापाक पैसे की जरूरत नहीं है, अल्लाह को तो पाक पैसे की भी जरूरत नहीं है, लेकिन तेरा नापाक और चोरी का पैसा कायनात का मालिक नहीं पसंद करता। हम लोग तो बैठे हुए हैं ना, आपको पता ही नहीं है मुल्क की सूरत क्या है। इन्होंने वहां लाके मुल्क को खड़ा कर दिया है, खुदा की कसम। सिर्फ एक ऐलान करना है बस, और अभी किसी को परवाह नहीं है, किसी को टेंशन ही कोई नहीं है, अपनी अपनी जिद पे रह रहे हैं सारे। इसी मिंबर में बैठ के मैंने कहा था जब मुमताज कादरी को फांसी हुई थी, याद होगा सबको, मैंने कहा था इतनी जिल्लत मिलेगी नस्लें जलील हो जाएंगी। और इसी मिंबर पर बैठ के कह रहा हूं पाकिस्तान फिर बच जाएगा। अल्लाह पैदा करने वाले की कसम है, वो खाने वाले बर्बाद हो जाएंगे, उनके लिए पाकिस्तान के लिए दुनिया की जमीन तंग हो जाएगी। चाहे वो किसी सियासी जमात से तल्लुक रखता है, चाहे वो किसी एजेंसी से तल्लुक रखता है, चाहे वो किसी इदारे से तल्लुक रखता है,
पाकिस्तान को खाने वाले आबाद नहीं होंगे, तेरी नस्लें बर्बाद होंगी यार। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जुल्म की इंतहा है यार। अभी क्या हुआ ना, कल परसों दोस्त है बच्चा जो बीमार था, उसकी खबर लेने के लिए गया, यहाँ दोस्त आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, दुआ करें घर आ जाए। तो बता रहे हैं कि हॉस्पिटलों के अंदर दवाइयां नहीं दे रहे हो। जो एक्सीडेंट होते हैं ना डेली बेसिस पे, वो जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाते हैं वो दाखिल नहीं कर रहे बंदे को, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास दवाइयां नहीं आ रही। ये प्लानिंग जानबूझ के की जाती है मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए। जिसकी बाप का, भाई का, बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, उसको जब फर्स्ट एड नहीं मिलेगी हॉस्पिटल से, वो तो हॉस्पिटल को आग लगा देगा। ये जानबूझ के चाह रहे हैं कि मुल्क में अफरा तफरी फैले। आप समझो, ये मेरी बात को समझो, ये प्लानिंग के तहत किया जा रहा है मुल्क को बर्बाद। हम ऐसे शरीफ आदमी है, वो सियासत जमात के नारे लगा रहे हैं, वो सियासी जमात के नारे लगा रहे हैं। देखते रहे मुल्क में क्या हो रहा है। एक्सीडेंट किसका होता है ये नहीं देखा जाता, इसका ताल्लुक किस मजहब से है, किस मसलक से है, किस सियासी जमात से है। उस वक्त तो जान बचाना मकसूद होती है। किसी की माँ बीमार है, भाई बीमार है, बेटा बीमार है, कोई भी बीमार है, हॉस्पिटलों में दवाइयां नहीं दी जा रही है, और ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि मुल्क में अफरा तफरी फैले। हम क्या चाह रहे हैं, सुनो जरा तवज्जो से सुन लेना, ये बात बड़ी दूर जाएगी। इसके दो पहलू निकलेंगे, या तो उसको एक्शन ले जाएंगे या इसको ठीक कर देंगे, या वो पकड़ के ले चलेंगे या ठीक कर देंगे। क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं जानबूझ के पहले पेट्रोल राज के महंगा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? फिर पेट्रोल पंपों से पेट्रोल पंप मिले ना, आटे की दुकान से आटा ना मिले, राशन की दुकान से राशन ना मिले, और कौन बाहर निकले, अफरा तफरी फैले, कत्लो गारत हो। कहां है सारी एजेंसियां, कहां सारे इदारे, अरबों खरबों रुपए तनख्वाह देने वाले, कहां सारे सियासतदान? अगर कौम के साथ ये हो रहा है तो तुम्हें डूब के मरना चाहिए। कौम बच जाएगी, पाकिस्तान बच जाएगा। मिंबर रसूल पर बैठ के करो, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। शर्म ही नहीं आती, कौम की क्या हालत कर दिया तुमने। अपनी अपनी जिद में आके कौम को बर्बाद कर रहे तुम लोग। लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही यार, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोगों का निजाम नहीं चल रहा। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से उठा लिया है। जाकर स्कूलों में चेक करो, 6-6 महीने की, 4-4 महीने की, साल की फीसें नहीं दे पा रहे लोग। तुम समझते कौम बगैरत है? अल्लाह की कसम कौम बगैरत नहीं है, ये खाने वाले बगैरत है, ये खाने वाले बगैरत है, ये खाने वाले बगैरत है। जो मजदूर सुबह मजदूरी करता है, सुनना जरा, सुबह मजदूरी करता है, पानी पुना करता है, मुशक्कत करता है, रात को वो अपने घर में 1000 रुपया लेके जाता है, या 1200 रुपया लेके जाता है, या 2000 रुपया लेके जाता है, उसके पैसे से टैक्स काट के तू वो खाता है। लानत तेरी सोच पर, लानत तेरी सोच पर। जो सारा दिन रेड़ी लगा के, फल बेच के, कुल्फियां बेच के, मूंगफली बेच के, और अपनी रेड़ी लगा के उससे अपना पैसा कमा के बच्चों को देता है, तो उसके पैसे से टैक्स लेके तू अपने आप को चलाता है। लानत तेरी सोच पे। शर्म नहीं आती यार, इनको हाथ हो गई है। वो उस पे इल्जाम लगा रहा है, वो उस पे इल्जाम लगा रहा है। जिसको मर्जी सीटें दो, हमें गर्ज नहीं है। जो मर्जी सियासी जमात आ गया, हमें से कोई गर्ज नहीं है। कहां है मेरे मुल्क की एजेंसियां, कहां है मेरे मुल्क के इदारे, कहां है मेरे मुल्क के सियासतदान जिनको आप वोट देते हो? कहां है सारे वो जिनके आप पैसे देते हो, यूनिफॉर्म पहनते हैं? कहां है सारे इदारे वो? जाके हॉस्पिटल में चेक करो, खुदा की कसम इतना दिल दुखा कि हॉस्पिटल में एक्सीडेंट वाले बंदे को ये दाखिल नहीं कर रहे, उसको फर्स्ट एड नहीं दे रहे यार। ये आपकी कौम को बर्बाद करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि लोग
जाके पेट्रोल पंप पर जानबूझकर हल्ला गुल्ला करे। कैसी अजीब बात है। वो कहता वो गलत है, वो कहता वो गलत है, वो कहता वो गलत है, वो कहता वो, सारे एक दूसरे को गलत कह रहे हैं, कौम का कोई सोच ही नहीं है। मैं बहुत बड़े सियासतदान के पास गया, मुल्क का बहुत बड़ा सियासतदान है, मुलाकात की उससे। मैं कहा यार ऐसे ऐसे मामला है, भाई टीचर एहतजाज कर रहे हैं, टीचर एहतजाज कर रहे हो, टीचर एहतजाज कर रहे हैं। यार ये कौम का सरमाया होता है, यार इनका जो भी मसला हल करो। इंडिया के साथ बैठ के हल कर लेते हो, अमेरिका के साथ बैठ के हल कर, ये तो मसला ही कुछ नहीं हल करो। कह रहे यार एक का हल करेंगे दूसरे आ जाएंगे। मैं कह तू गड़े पले दे रहा है, उनका हक ही देना ना। आपको शायद इस चीज का समझ नहीं है, इनको परवाह ही नहीं है हमारी। हम फिर वोट उसी तरह, हम फिर वोट उसी तरह। यार अक्कल, मैं किसी सियासी जमात की बात नहीं कर रहा यार, जिसको जी चाहे उसको वोट दो, मुझे कोई मर्ज नहीं इससे। सोचो तो सही यार, क्या सारे सियासतदान किसी भी सियासी जमात से तल्लुक रखते हैं, कौम का क्या हाल कर दिया उन्होंने। अभी डीजीएफआई ने इस्तीफा दिया, उसने पता क्या कहा? उसने कहा जनाब मुझे कहते हैं इन पे फलां पे करप्शन का केस करो और अपना 10-10 अरब रुपया सबने बाहर रखा हुआ। मैं कह रहा हूं 10 अरब तो चीज ही कुछ नहीं है, खरबों रुपया बाहर रखा हुआ इन्होंने। सारे जितने खाने वाले उनकी बात हो रही है, हर सियासतदान की बात नहीं हो रही। जो अच्छा है, जैसे हर शोबे में जो अच्छा हमारे सर का ताज है, वो किसी एजेंसी में है, वो किसी इदारे में है, वो किसी सियासी जमात में है, जो मुल्क और कौम के साथ अच्छा हमारे सर का ताज है। उससे गलती होती है, सारी कौम उसको माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन जो जानबूझकर इस कौम को बर्बाद करना चाह रहे हैं, इन्होंने गाजर और मूली समझा है कौम को। पैसा ये बर्बाद करें और दुकानें मार्केट वाले बंद करें, इतने बजे बंद करनी है, इतने बजे बंद करनी है। आप रोजाना देखते हो फेसबुक पर पेट्रोल नहीं मिल रहा। आपने कभी ये भी सोचा कि फलां वजीर को पेट्रोल नहीं मिला? कभी ये भी पढ़ा आपने? फलां अफसर को पेट्रोल नहीं मिला, कभी ये भी पढ़ा आपने? महीने का 2-2 हजार लीटर पेट्रोल फ्री जाता है एक एक बंदे को। 1000 लीटर तो बात ही कुछ नहीं है, 5-5 हजार लीटर फ्री जाता है। आपसे मेरी हमें क्या करना चाहिए? ये मैं आपको बताऊंगा। अगर भाई कौम नहीं जागेगी, याद रखो, अगर कौम को एहसास नहीं होगा तो गाजर मूली की तरह कट जाओगे। अपने आप को जगाओ और जिनको वोट देते हो, मुझे कोई गर्ज नहीं है जिससे भी देते हो आप लोग, जिनको वोट देते हो उसे को गैरत खा और मुल्क को बचा। जिसको आपने वोट दिया उसको फोन तो करो, तुम्हारा फोन भी उठाता है कि नहीं उठाता हो? कौम को बर्बाद कर दिया उन्होंने। दवाई एक बुनियादी चीज है, लोगों के घरों में बीमार है, दवाई नहीं मिल रही, आटा घी चीनी चावल नहीं मिल रहा, मिल रहा है, वो मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा, लेकिन महंगा इतना हो गया, कहां से गरीब आदमी 1200 रुपया दिहाड़ी है मजदूर की। कितनी? फिर बोलो, 1200 रुपया दिहाड़ी है मजदूर की, कैसे पूरा करेगा? कैसे महीने का पूरा करेगा वो? ये भी वो जो सारा दिन मजदूरी करता है। मुलाजिम बंदा कैसे करेगा? मुलाजिमों को 3-3 माह से तनख्वाह नहीं दे रहे, 2-2 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही मुलाजिमों को। 15 दिन 20 दिन लेट करना तो बात ही कुछ नहीं है। एक बात तो बताएं, एक बंदा मजदूर है, उसको एक 15 दिन लेट तनख्वाह दे रही है गवर्नमेंट, क्या करे? 15 दिन लेट तनख्वाह दे रहे हैं। क्या दूध वाला 15 दिन इंतजार करेगा? पर चून वाला इंतजार करेगा? जो उसकी माँ बाप भाई बीमार, कोई भी बीमार है, वो तो डेली दवाई खाएगा तो ठीक होगा ना।
ایک اس کی تنخواہ کم ہے، اوپر سے تنخواہ دے نہیں رہے آپ. بد دعائیں دینے سے بھی کام ہوگا ضرور. ان کو مت دعا دو. اگر اپنی ذات سے مخلص ہو، اللہ ان کو برباد کر دے. جو ملک کو برباد کر رہے صرف ان کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، کسی بھی ادارے سے تعلق ہے. اللہ کرے وہ برباد ہو جائے. جو پاکستان کو کھا رہے، اللہ کرے وہ برباد ہو. احساس کرو ہمارے ملک کو لا کے کہاں کھڑا کر دیا. یہ پاگل سمجھ رہے ہیں ساری قوم کو. ابھی الیکشن ہوں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر ایسے کر دیں گے، یہ گاڑیاں بڑی بھیجیں گے. ہم اتنے جاہل اور اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں. ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے پھر اسی کے نعرے لگانے جس نے ہمیں کھایا، وہ چاہے کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے. یہ میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں جو پیسے لے کے ووٹ دیتے ہیں، جو ان کو میں غیرت کہہ رہا ہوں. ہر کسی کو نہیں کہہ رہا اس بات پہ. یہ لوگ غلط رنگ لے دیں گے اس کا. ہماری ہم سوچ ایسی قوم ہم کیا کر رہے ہیں بتا دیں مجھے. غرض ہی نہیں ہے. ہماری غیرت کی حد یہاں تک آ گئی ہے. اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ بہنیں بیٹیاں کون جو بیٹیاں زندگی میں باہر نہیں نکلی تھی، وہ باہر جا کے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے پر مجبور ہو گئی. اور ہم ان کو نہیں پوچھ رہے جنہوں نے ملک کو کھایا ہے. ہم اپنی بیٹی کام کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. یہ ہمیں منظور ہے. ہمیں احساس کرنا چاہیے. اگر یہاں ہمیں احساس نہ ہوا، مجھے پتہ یہ بات بڑی دور جائے گی. مجھے سمجھ اور شعور ہے یہ بات بڑی دور جائے گی. اسکینڈل بنائیں گے، غلط بات بنا دیں گے، یہ ہے وہ ہے، لیکن بات حق کی ہے. حق کی بات ہے. یہ ہمیں بحثیت قوم خود اپنے آپ کا احساس کرنا ہوگا، ورنہ یہ ہمیں برباد کر دیں گے. یاد رکھو، برباد کر دیا ہمیں. اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ بات جو کہنا چاہ رہا ہوں، احساس کر لو کہ آج ابھی ہمارے پاس موقع ہے. کیا ہے؟ موقع ہے. ابھی اپنے آپ کو ہم سنبھال سکتے ہیں. یہ ملک کو ابھی دیکھیں کتنے کتنے کروڑ روپیہ اپنے اپنے ایم این اے ایم پی کو دیا کہ تم اپنے علاقے میں سڑکیں بناؤ. لوگ روٹی تو مر گئے، جو خبیث لوگ روٹی سے مر گئے. کروڑوں روپیہ دیا انہوں نے، کروڑوں روپیہ. اور ملک جو ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. ایل سی بھی کھل رہی، دوائیاں بھی کھل رہی لوگوں کو. اپنی عیاشیاں بند نہیں ہوتی. قوم کو کہتے ہیں اب تم نے اتنے بجے دکانیں بند کرنی. اندازہ لگا لو کیا کہہ رہے ہیں. تم نے 2 روٹیوں کے بدلے 1 روٹی کھاؤ. لعنت تمہاری سوچ پر. اپنے آپ کو احساس دلاؤ، بجائے اس کے کہ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو نوکری پہ کام کرنے کے لیے بھیجیں. بہن بیٹی کو بھی کام کرنے جا رہی ہے تو اس کو برا نہیں کہہ رہا، مجبوری کے ہاتھوں کام کرنے کے لیے بھیج دیں کہ ہمارے گھر کا نظام چل جائے. اس سے بہتر ہے اپنی غیرت کو زندہ کریں اور غلط بندے کو ووٹ نہ دیں. وہ کسی بھی جماعت میں ہے، کوئی غرض نہیں مجھے اس سے. جس کو مرضی آپ ووٹ دو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمارے ملک کی خیر کرے. آمین. اور انشاءاللہ ملک کی خیر ہوگی انشاءاللہ. آپ اس بات پہ یہ ایک فقیر کے در سے بات لے کے جائیں. ملک ٹھیک رہے گا، ملک ٹھیک رہے گا، ملک ٹھیک رہے گا. انشاءاللہ یہ برباد ہوں گے، یہ برباد ہوں گے، یہ برباد انشاءاللہ برباد ہوں گے. ملک کو کھانے والے، ملک کو کھانے والے، یہ نوٹ کرنے، ملک کو کھانے والے برباد ہوں گے. اللہ میں ملک کی